حج اسلام کا بہت اہم رکن ہے. تو روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. جو مالدار ہوتا ہے وہ اگر ضرورت مند کی مدد نہیں کرے اور اس میں بہت پیسہ ہے تو پھر وہ اپنا آپ کو نہیں بول سکتا. اگر اسلامی معیشت قائم ہوگی تو پھر یہ فلو بھی قائم ہے. Welcome to the building of Islam. اسلام کی عمارت قائم کر دی گئی ہے پر اس کو اندرونی اور بیرونی حملوں سے بچانا ہے. حفاظتی دیوار قائم کرنی چاہیے. یہ دیوار جہاد کہلاتی ہے. عمارت جتنی مرضی مضبوط ہو جائے اگر جہاد نہیں ہوگا تو یہ ڈل جائے گی. اندرونی حملوں سے حفاظت یعنی شیطانی و نفسانی وسوسوں سے جنگ کا نام ہے جہاد بالنفس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بالنفس جہاد اکبر ہے یعنی سب سے بڑا جہاد ہے. جہاد بن قلم سے مراد ہے کہ ہمیں اپنے قلم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. جس طرح اگر کوئی ہمارے دین کے خلاف قلم اٹھائے تو ہمیں قلم سے اس کو جواب دینا. ظالم کے خلاف کلمہ حق کہنے کو جہاد باللسان کہتے ہیں، یعنی اپنی زبان کے ذریعے سے عمارت اسلام کی حفاظت کرنا. جہاد بالمال کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہوئیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کو خرچ کریں. جہاد بالسیف اسے کہتے ہیں اگر باطل عمارت اسلام کو فزیکلی نقصان پہنچانے کے لیے قدم بڑھائے تو ہمیں اس کی اسلام کی حفاظت کے لیے عمارت سے باہر نکل کر قتال کرنا ہوگا. اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں. لیکن اب عمارت تو مکمل ہو گئی مگر اس کی زیب و زینت، اس کی آرائش، اس کا پینٹ وہ تو رہ گیا. اور اسلام کی عمارت کی زیب و زینت اخلاقیات ہے اور اخلاقیات میں بہت جھوٹ، حسد، غیبت سب کچھ آتا ہے. اس میں سے کچھ یہاں پر سچی بیان ہے. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بدی کی طرف کھینچتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا، اے ایمان والو تجسس سے بچو. جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو اس میں آپ کو کوئی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ہر کام کر سکتا ہے پر جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستکبر وکان من الکافرین. ترجمہ، اس نے شیطان نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں. اب آتا ہے تفرقہ یعنی آسان الفاظ میں پھوٹ اور فرقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارے اسلام کی عمارت بے شک کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن اس عمارت میں رہنے والے مختلف کمروں کے لوگ اگر آپس میں ہی لڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ عمارت ان کی ہے، ہر کوئی کہے گا یہ میری ہے، دوسرا کہے گا یہ میری ہے، تو یہ عمارت کبھی قائم نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے پچھلی نسلوں کو تباہ کر دیا گیا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو یہ اسلام کی وہ بلڈنگ ہے جس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے تمام بچوں سے جانا تھا. اسلام کی جو بلڈنگ ہے یہ سب سے پہلے جو اسلام کی بنیادیں آ رہی ہیں، بنیادوں میں ایک بنیاد ہے توحید، اس کے بعد رسالت، ملائکہ، کتاب، آخرت اور تقدیر. اگر یہ بنیادیں کسی بھی عمارت کو بنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی بنیادیں. جتنی اسٹرانگ بنیادیں ہوں گی اتنی اسٹرانگ آگے سے بلڈنگ ہوگی. اس کے بعد اگر بنیادیں اسٹرانگ کر بھی دی جائیں اور اگر پلر مضبوط نہیں کیا جائے گا تو عمارت ڈیفالٹ کر دی جائے گی. اس کے لیے اسلام کے 5 پلرز ہیں جو کہ ہمیں حدیث سے بتا رکھتے ہیں، جس میں آتے ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اس کے بعد بلڈنگ آلموسٹ تقریباً کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن باہر سے تو بلڈنگ تیار ہے، کیا صرف پلرز کھڑے کرنے سے بلڈنگ بن جائے گی؟ ہرگز نہیں. بلڈنگ بنانے کے بعد ہمیں معاشرے میں اسلام جو ہے معاشرتی نظام بتاتا ہے، معاشرتی طریقہ کار بتاتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سارے کے سارے معیشت پر، اکانومی پر. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد
ان کے اوپر جو اصل چیز ہے جس کو تکمیل کے لیے لے کے جاتی ہے وہ ہے ریاست. ہمارے پاس یہاں تک تو ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہم اوپر والی 2 چیزوں میں ابھی تک بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس عمارت کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ جہاد کریں گے. جہاد جو کہ اگر ہم لوگ جہاد نہیں کریں گے تو یہ عمارت فوراً جو ہے تو ختم ہو جائے گی. ہمیں جہاد کون سا کرنا ہے؟ ہمیں 5 قسم کا جہاد کرنا پڑے گا. جو 5 قسم کے جہاد ہیں ان میں آتا ہے جہاد بالنفس, جہاد باللسان, جہاد بالقلم, جہاد بالتلوار, جہاد بالسیف آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جہاد بالمال. اور اگر ہم لوگ جہاد قائم کریں گے تبھی جو ہماری پوری اسلام کی بلڈنگ ہے وہ پھر سیف رہ پائے گی. اسلام کی بلڈنگ بنا تو دی گئی, اگر بن بھی جائے, اگر جہاد نہیں ہوگا تو فوراً کی فوراً بلڈنگ ختم ہو جائے گی اور ہماری ساری کی ساری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی. میرے بھائیو, تو یہ ہے وہ اسلام کی عمارت جس کو میں نے, آپ نے اور ہم سب نے مل کر تعمیر کرنا ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اس کو تکمیل تک لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقصد پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم